اب ہم شاعری کی اصناف، غزل، نظم، ان تمام کا الگ الگ مطالعہ کریں گے، یعنی کہ الگ الگ ان کو دیکھیں گے کہ غزل کیا ہے، نظم کیا ہے، یا نظم کی حمد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غزل کیا ہے۔ غزل سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ کہی اور سنی جانے والی شاعری کی صنف۔ ظاہر ہے جو چیز زیادہ سنی جائے، پسند کی جائے، تو وہ لکھی بھی زیادہ جاتی ہے۔ تو غزل میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، پانچ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے موضوعات متعین ہیں۔ جس طرح نظم کی موضوع کے اعتبار سے قسمیں ہیں کہ تو اس طرح غزل میں یہ موضوعات کا متعین نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی بھی موضوع غزل کا موضوع بن سکتا ہے، اگرچہ یعنی کہ شاعری کہا جاتا ہے کہ صرف جذبے اور احساس کا بیان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کون سا موضوع ہے، زندگی میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں، جو کچھ زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب شاعری کا موضوع بن سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزل وہ واحد صنف سخن ہے جو غم جانا، غم دوراں اور غم ذات سب کا اظہار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اردو میں جو غزل ہے اس کا ماخذ عربی قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے، جسے تشبیب کہتے ہیں۔ ماخذ کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جائے، حاصل کی جائے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قصیدے کے اجزاء میں سے، اگر کسی نے قصیدہ دیکھا ہے تو اس کے اجزاء، تو پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے، جس میں شاعر موضوع سے ہٹ کر محبت کی داستان یا ہجر و وصال کا قصہ چھیڑ کر اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، تو وہ حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ تو غزل کی جو اب صورت ہمارے سامنے موجود ہے وہ عربی شاعری میں موجود نہیں تھی، لیکن قصیدے کا ابتدائی حصہ جو تشبیب کہلاتا ہے، وہی ہیت جو ہے وہ الگ سے ایک صنف کے طور پر مشہور ہو گئی، جسے غزل کہا جانے لگا۔ لیکن غزل کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ تھی تو عربی قصیدے سے اخذ کی گئی، لیکن اس کے باوجود غزل جو ہے وہ ایرانی مرغزاروں میں پلی بڑھی اور جوان ہوئی، اور وہیں سے اردو کے خیابانوں میں آئی۔ شمس کیس رازی نے غزل کو عشق بازی و حدیث زنان کہا ہے، اور انہوں نے دوسری مثال اس چیخ سے دی ہے جو بے بسی سے پیدا ہو اور سننے والے کے دل پر رقت طاری کر دے۔ ٹھیک ہے، تو غزل جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے۔ غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور ہرن کے پیچھے جب شکاری مطلب ہرن کو کوئی اگر شکار کرنے لگے تو اس کے وقت جو اس کی تکلیف سے جو آہ اور پکار نکلتی ہے، اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ اب غزل کی ابتدا تو ہوئی فارسی سے، کہ یہ صنف فارسی سے آئی، اور غزل جو ہے دنیا کے کسی شعری ادب میں غزل کی حیت موجود نہیں ہے، صرف اردو اور فارسی میں ہی آپ کو ملے گی۔ اردو میں غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا باوا آدم لکھا تھا ولی کو، لیکن بعد کی تحقیقات نے اسے غلط ثابت کیا۔ چنانچہ اب جو ہے قلی قطب شاہ کو پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ یہ گولکنڈہ کے قطب شاہی خاندان کا بادشاہ تھا، اور اس کا جو عہد حکومت ہے وہ 1880 سے 1611 تک رہا۔ اس نے یعنی کہ اردو کے علاوہ فارسی اور تلنگو میں بھی شاعری کی ہے، اور ہزاروں غزلیات اس نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مثنوی، قصیدہ، رباعی، دوسری اصناف میں بھی اس نے طبع آزمائی کی ہے۔ بہرحال، اور اس کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر بھی تھا، اور اس نے غزلوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرنے کی بھی بنیاد اسی نے ڈالی تھی،
یعنی کہ آپ دیوان پڑھتے ہیں تو دیوان کو مرتب جو کیا جاتا ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے، کہ الف سے یعنی غزل کا خاص طور پر اس میں ردیف قافیہ جو ہے، قافیہ اس کا الف پر ختم ہو اور پھر بے پر، اور اسی طرح حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کی گئی غزلوں کی جو بنیاد ہے وہ بھی قلی قطب شاہ نے ڈالی تھی۔ اسی طرح اردو کی جو پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہے وہ بھی دکن ہی سے تھی، اور اس میں نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ مہالکا چندہ بائی سمجھی جاتی تھی۔ اس کا دیوان پہلی مرتبہ 1613 میں مرتب ہوا، جو انڈیا آفس لندن کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔ لیکن اس کے مرتب ہونے کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو نئی ریسرچ کے مطابق پہلی صاحب دیوان شاعرہ لطف النساء امتیاز کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دیوان جو ہے وہ 1616 میں، یعنی چندہ بائی کے مہالکا چندہ کے دیوان سے 1 سال پہلے مرتب ہوا، جو کہ وہ جو لطف النساء امتیاز تھی وہ ان کا تخلص امتیاز تھا اور سننے والے اس کو مرد ہی سمجھتے رہے، لیکن جب اس کی ایک مثنوی گلشن شعراء ملی تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ عورت تھی۔ تو اس مثنوی میں ہی جو اس نے بیان کیا ہے تو اس کے مطابق تقریباً 36 سال کی عمر میں اس کا دیوان جو ہے وہ مرتب ہو چکا تھا۔ تو یوں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعرہ مہر النساء امتیاز اور اردو کا پہلا صاحب الدیوان شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے، لیکن اردو کا پہلا باقاعدہ شاعر یا اردو میں سب سے پہلے جو شاعری کی وہ تمام ناقدین متفق ہیں کہ وہ سعد سلمان تھے، مسعود سعد سلمان تھا ان کا نام۔ اس کے بعد ولی دکنی کا نام آتا ہے۔ ولی دکنی دکن کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے اردو غزل کو جس اوج کمال پر پہنچایا، اور ان کا دیوان جب دلی پہنچا تو وہاں تو گویا ایک دبستان کھل گیا، حقیقی مجازی دونوں معنوں میں دبستان کھل گیا، کہ ولی کی شاعری سے متاثر ہو کر دہلی میں جو ہے وہ شاعری اردو میں شاعری شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ فارسی جو ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان سمجھی جاتی تھی، پڑھے لکھے یا ادبی زبان جو ہے وہ فارسی سمجھی جاتی تھی، اردو جو تھی وہ عام بول چال کی زبان تھی۔ لیکن ولی نے جس طرح غزل کو اردو غزل میں جس طرح کی رنگ آمیزی کی، یا جس طرح انہوں نے اردو غزل کا مزاج بنایا، تو اس سے یہ تاثیر پیدا ہوئی، اس سے یہ اثر پیدا ہوا کہ بڑے بڑے شعراء نے اردو میں غزل کہی، اور دہلی کے بڑے نام جو ہے، دہلی کا عہد زری جو ہے وہ شاعری کا، وہ ولی سے ہی متاثر ہوا تھا۔ ولی دکنی کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں کہ ولی کی غزل میں ہندوستان کی ارضیت اور ایران کی تخیل آفرینی آپس میں مدغم ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے ہندوستان کی ارضیت، ہندوستان کی جو حقائق تھے، زمینی حقائق سمجھ لیں، وہاں کی جو تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو وہاں کا مزاج تھا، اس کو، اور ایران کی تخیل آفرینی، یعنی کہ ایران میں جس طرح فکر کی بلندی تھی، کیونکہ یہ غزل کی صرف آئی تو ایران سے تھی، لیکن انہوں نے جب اردو میں غزل کہی تو ان کی فکر اسی طرح ہی ہو گئی، اور یہ سب سے پہلے ولی نے اس کو اپنایا۔ تو ولی کا دیوان جو ہے وہ دلی پہنچا تو اس کی پذیرائی اس طرح ہوئی کہ اس نے غزل کی نشاط الثانیہ پیدا کر دی، اور ایک طویل عرصے تک اردو غزل نے ولی دکنی کے زیر اثر اپنا تخلیقی سفر طے کیا، اس لیے اس دور کو ولی کا عہد شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ عہد پورا ولی دکنی کی شاعری کی وجہ سے عہد ولی کہلاتا ہے، یا ولی کا عہد کہلاتا ہے۔ ولی دکنی کا شعر ہے کہ ولی اس گوہرے کانے حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جیوں سینے میں راز آوے،
اور ایک اور شعر ہے کہ شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، کبھی بے خود کبھی ہوشیار ہیں ہم۔ ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی یہ دوسرے شاعر ہیں، یہ بھی دکن کے شاعر ہیں، جو ولی کے بعد جنہوں نے اپنے خود کو ولی کا جانشین کہا۔ ان کی غزل میں بھی سراپا نگاری اور محبوب پرستی کا رجحان نمایاں ہے، جو دکن اور خاص طور پر ولی دکنی کی شاعری کی نمایاں خصوصیت تھی۔ ٹھیک ہے، اس سراج اورنگ آبادی کا شعر ہے کہ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بے جانا کیا۔ ولی کی وفات کے بعد اگرچہ دکن میں تو بڑے بڑے شاعر بہت نام کم ملتے ہیں، لیکن دلی میں بڑے شعراء پیدا ہوئے۔ ولی کا دیوان جب دلی پہنچا تو دلی، اس دور میں دلی بولا جاتا تھا، اور اس دور میں جو اردو جس میں ولی نے شاعری کی تھی وہ اس کو ریختہ بولا جاتا تھا۔ تو جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو وہاں ایک شاعری کا ایک یوں سمجھے کہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا، لیکن اس کا ریئیکشن بھی ہوا، یعنی کہ کچھ لوگ تو ریختہ سے متاثر ہو کر انہوں نے ریختہ گوئی شروع کر دی، ریختہ میں شاعری شروع کر دی۔ لیکن جب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اردو اس دور میں عام بول چال کی زبان تھی، عام بول چال کی زبان کے حوالے سے ہمارا تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ جاہلوں کی زبان ہے۔ تو اس طرح جب دہلی میں لوگوں نے ریختہ میں شاعری شروع کی تو کچھ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، یعنی کہ ان کی تمسخر اڑایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ عام جو جاہلوں کی زبان ہے اس میں شاعری شروع کر دیں۔ تو اس طرح جو ہے اس کا، لیکن یہ منفی جو رویہ تھا اس کا بھی یہ فائدہ ہوا۔ فائدہ کیا ہوا کہ جو ریختہ گو شعراء تھے انہوں نے اپنی روش تو نہ بدلی، یعنی کہ وہ شاعری تو نہ چھوڑی، لیکن انہوں نے ریختہ میں جو ہے ریختہ کو اور زیادہ بہتر بنانے لگے۔ تو اس طرح الفاظ اور تراکیب جو ہے جو انہوں نے استعمال کی عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کی، وہ انہوں نے اس ریختہ میں استعمال کرنی شروع کر دی، تو یوں زبان میں وسعت آنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو زبان کو اس وقت، اردو زبان و ادب کو اس وقت سب سے زیادہ فروغ ملا اسی ریئیکشن سے، اور اس عہد کی ایک بہت بڑی تحریک ایہام گوئی کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ بچوں میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا رہی ہوں، تو یہ آپ کا ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سیکوینس سے جب آئیں گی تو بہت کچھ کلیئر ہوتا جائے گا۔ تو ایہام گوئی، ایہام ہوتا ہے کہ وہم میں ڈالنا، شبے میں ڈالنا۔ تو ایسے الفاظ جس کے دو معنی ہو، جو سن کر پہلے تو ایک معنی اس کا سمجھ آئے، لیکن اصل جو معنی مقصود ہو شاعر کا وہ اس کا دوسرا معنی ہو۔ تو ذو معنی الفاظ جو ہے اس کا استعمال شروع ہو گیا تھا، تو یہ بہت تحریک شروع ہو گئی، اور شاعری جو تھی وہ لفظی بازی گری بن کر رہ گئی۔ بے شک یہ تحریک جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے چلی تھی اور بڑے زور و شور سے چلی تھی، اور اردو کے دامن کو بہت سارے الفاظ اور تراکیب سے بھر کر پھر یہ تحریک جلد ہی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس سے یہ ہوا تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ وسیع ہو گئی۔